نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کا مہینہ بابرکت بافضیلت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے روزے کے حوالے سے ہم مسلمان بعض افراط و تفریط کا شکار ہیں، اس کے روزے کو بہت زیادہ فضیلت بھی دیتے ہیں۔ اب آیا احادیث مبارکہ کے مطابق اس مہینے کی روزے سے متعلق کیا ہدایات دی گئی ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم احادیث مبارکہ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1969 کہ جس میں ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ ما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہ میں نے اس مہینے میں یعنی شعبان کے مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہوئے دیکھا۔ اور لمبی روایت کے حوالے سے یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار تو اتنے نفلی روزے رکھا کرتے تھے کہ لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے کہ شاید اب نفلی روزے رکھنے کا سلسلہ یہ ختم ہی نہیں ہوگا، اور کبھی کبھار تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھتے ہی نہیں تو لوگ یہ سمجھنے لگتے کہ شاید اب روزے رکھنے کا موقع ہی نہیں آئے گا۔ لیکن یہ شعبان المعظم کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نفلی روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ اور پھر ایک روایت میں یہاں تک بھی فرمایا کہ نفلی روزے رکھنے کے اعتبار سے مجھے شعبان کا مہینہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کے علاوہ سنن نسائی میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے ماہ شعبان یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأَحَبُّ أَن تُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ اجل کے فیصلے فرماتے ہیں، تو جب میری اجل کا فیصلہ ہو تو میں روزے سے ہوں۔ یہ تمام روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھنے کا احادیث مبارکہ میں تذکرہ بھی ملتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکھا بھی کرتے تھے، نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ اب آیا شعبان کی خاص 15ویں دن میں روزہ رکھنا، تو ایک آدھ روایت اس سے متعلق ملتی ہے جو اگرچہ ضعیف ہے، لیکن اگر ہم شعبان کے پورے مہینے کے جو نفلی روزوں کا تذکرہ جن احادیث مبارکہ میں ملتا ہے ان کو اس روایت کے ساتھ جوڑیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ شعبان کی 15ویں دن کو بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اور شعبان میں روزہ رکھنے کی بنیادی وجہ، پہلی وجہ تو یہ بنتی ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں عمل پیش کیے جاتے ہیں، اللہ اجل کے فیصلے فرماتے ہیں، اور ایک دوسری وجہ یہ بنتی ہے کہ یہاں یہ شعبان چونکہ رمضان کا مقدمہ ہے، رمضان کی تمہید ہے، رمضان کی تیاری کے لیے، اس کے احترام اور استقبال کے لیے نفلی روزے رکھا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر اس شعبان کے مہینے میں ایک شب برات بھی ہے جس کی بے انتہا فضیلتیں بھی احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں، لہٰذا ان تمام باتوں کو بنیاد بنا کر نفلی روزے رکھنے کی اجازت احادیث مبارکہ کے مطابق شعبان کے مہینے میں سمجھ میں آتی ہے۔ 15ویں شعبان کے حوالے سے میں نے جیسے ذکر کیا کہ ایک تو مکمل طور پر شعبان کے مہینے میں تو شعبان کے مہینے کے روزے کا ثبوت ہے، اگرچہ 15ویں تاریخ کے روزے کا ثبوت کثیر تعداد میں احادیث میں موجود نہیں، لیکن اگر ان تمام حدیث مبارکہ کو جمع کیا جائے اور اس کے ساتھ ایام 20 والی حدیث مبارکہ کو بھی جمع کر لیا جائے، جیسے کہ وہ حدیث مبارکہ کے جن میں ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھنے کا ثبوت ملتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 15ویں شعبان کے دن کو روزہ رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ اس روزے کو فرض، واجب، سنت نہیں، مستحب تک درجہ دیا جا سکتا ہے کہ روزہ رکھنا مستحب ہے 15ویں شعبان کا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھی جائے کہ حدیث مبارکہ میں 15ویں شعبان کے بعد روزے رکھنے کی ممانعت اور کراہت آئی ہے۔
جیسا کہ ترمذی شریف حدیث نمبر 718 کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرمایا اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان نصف سے زائد باقی ہو تو فرمایا فلا تصوموا، پھر اس میں روزہ نہ رکھو، یعنی 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے ممانعت آئی ہے۔ اب ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ ممانعت کی وجہ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ فقہائے احناف کے نزدیک 15ویں شعبان کے بعد نفلی روزہ رکھنا منع ہے۔ اگر کوئی قضا کا روزہ رکھتا ہے یا کوئی نظر کا روزہ رکھ رہا ہے، واجب روزہ، تو اس صورت میں وہ روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اب نفلی روزہ رکھنے کی ممانعت کیوں ہے؟ کیونکہ شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے سے ہو سکتا ہے جسمانی اعتبار سے ضعف اور کمزوری ہو جائے اور پھر رمضان المبارک کے روزوں پر اثر پڑے، رمضان المبارک میں بشاشت کے ساتھ عبادت میں اثر پڑے، لہٰذا اس وجہ سے 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی ممانعت آئی ہے۔ اور پھر خصوصیت کے ساتھ احادیث مبارکہ میں شعبان کے آخری جو 1-2 دن ہوتے ہیں 29-30 شعبان، اس میں روزہ رکھنے سے خصوصیت کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ بھی وہی بنتی ہے، ایک کو کمزوری والی، دوسری اسلامی تقویم میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، لوگ اسے جو ہے رمضان کا روزہ نہ سمجھنے لگ جائیں، لہذا اس بنا پر بھی رمضان کے مہینے میں زیادتی نہ ہو جائے، لہذا اس بنا پر بھی وہ مخصوص دن جو ہے مثلا 29-30 تاریخ شعبان کی، اس میں خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی ممانعت آئی ہے۔ البتہ اگر کسی شخص کی عادت ہے کہ وہ ہر پیر کو، ہر جمعرات کو کسی مخصوص دن میں روزہ رکھتا ہے، اور وہ پیر یا جمعرات یا وہ مخصوص دن شعبان کی 29 یا 30 تاریخ کو آ جاتا ہے اور وہ اسے رمضان کا روزہ نہیں سمجھتا، اسلامی تقویم میں گڑبڑ نہیں ہوتی، تو وہ اس حالت میں ان تاریخوں کو روزہ رکھ سکتا ہے۔ البتہ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام ہو سکتا ہے، لیکن 15ویں شعبان کے بعد اور خصوصیت کے ساتھ 29-30 شعبان کو روزہ نہ رکھیں۔ تو بہرحال ان تمام باتوں کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کا ثبوت ہے، نفلی روزے رکھنے کا، اور 15ویں شعبان کو نفلی روزہ مستحب کی نیت سے مستحب روزہ رکھا جا سکتا ہے، جسے فرض، واجب اور سنت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اتنی بات ہمیں شریعت کی روح سے ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کی اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔